اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری کلامنا۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ موبائل کی سکرین کو فل کر لیجئے تاکہ مکمل صفحہ آپ کو نظر آ سکے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یوسی، حکم دیتا ہے، تم کو، اللہ تعالیٰ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری، لڑکے کے لیے، مثلو، برابر ہے، حظی، حصے کے، الانثیین، دو لڑکیوں کے، لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ، پس اگر ہوں، نساءً، لڑکیاں، بیٹیاں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ، پس ان کے لیے، ثلثا، دو تہائی ہے، ما، یہاں پر ما موصولہ ہے، اس مال سے جو ترکا، اس میت نے چھوڑا، وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو وہ، واحدۃً، ایک ہی، یعنی ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا، پس اس کے لیے، النصف، آدھا مال ہوگا، وَلِأَبَوَيْهِ، اور والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے، السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اس مال سے جو اس میت نے چھوڑا، ان کان لہو، اگر ہو اس کی، ولدن، اولاد، فَإِن لَّمْ يَكُن، پس اگر نہ ہو، لہو، اس کی، ولدن، اولاد، وَوَرِثَهُ، اور وارث بنے اس کے، ابواہ، اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ، پس ماں کے لیے، الثلث، ایک تہائی ہے، فَإِن كَانَ، پس اگر ہوں، لہو، اس میت کے، اخوۃ، بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد، بعد، وصیۃ، وصیت کے، یوسی، جو کی وصیت کی، بہا، اس کی، او، یا، دین، قرض کے، وصیت کے بعد جو اس نے اس کو کیا، یا قرض کے، آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں وہ جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، نفع پہنچانے کے اعتبار سے، فریضۃً، مقرر شدہ ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علیماً، خوب جاننے والا، حکیماً، حکمت والا۔ ترجمہ دھیان سے سنیے گا۔ حکم دیتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں، لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پس اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے دو تہائی ہے اس مال سے جو میت نے چھوڑا، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے سارے مال کا آدھا حصہ ہوگا، اور والدین کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو اس نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہے، پس اگر نہ ہو اس کی اولاد اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کے لیے ایک تہائی ہے اور باقی سارا باپ کا ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ، اور اگر ہوں اس کے لیے، اخوۃ، بہن بھائی، تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے وصیت کے بعد جو اس نے کی، یا قرض کے بعد، تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے نہیں جانتے ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، یہ مقرر شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، نصف، آدھا مال ہے، ما ترکا، اس سے جو چھوڑا، ازواجکم، تمہاری بیویوں نے، ان لم، اگر نہیں ہے، یکن، ان کے، ان لم یکن، اگر نہیں ہے، لہن، ان کے لیے، ولدن، اولاد، فَإِن كَانَ، پس اگر ہو، لہن، ان کی، ولدن، اولاد، فَلَکُم، پس تمہارے لیے، الربع، چوتھا حصہ ہے، مما، اس مال سے جو ترکنا، انہوں نے چھوڑا، مما کے اصل میں من اور ما تھا، عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد میم آ جائے
تو نون کو میم سے بدل کر میم کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں، اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، یعنی نون کو میم سے بدل کر میم کو میم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس مال سے جو چھوڑا انہوں نے، من بعد وصیت کے بعد، یوسینا جو کی انہوں نے، بہا اس کو، او یا دینن قرض کے بعد، ولہن اور ان بیویوں کے لیے، الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس مال سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن اگر نہ ہو، لکم تمہارے لیے، ولدن اولاد، فَإِن كَانَ لَكُمْ پس اگر ہو تمہاری، ولدن اولاد، فَلَهُنَّ پس ان بیویوں کے لیے، الثمن آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم اس مال سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت بعد اس وصیت کے، توصون بہا جس کو تم کرتے ہو، او دینن یا قرض کے بعد، وَإِن كَانَ اور اگر ہو، رجل آدمی، یورث وارث بنایا جائے، کلالتن کلالہ، کلالہ کا مطلب ہے کہ نہ اس کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا، او امرأۃ یا عورت، اگر مرد یا عورت جس کا وارث بنایا جائے کلالہ، اور ولہ اور اس کے لیے، اخن بھائی ہو، او اختن یا بہن ہو، فلکل واحد پس ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا پس اگر ہوں، اکثر زیادہ، من ذالک اس سے، فہم پس وہ، شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی جو کی گئی، بہا اس کے بارے میں، او یا دینن قرض کے، غیر نہ، مضار نقصان پہنچانے والے ہوں، وصیتاً یہ حکم ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا، حلیم بردبار ہے۔ اور تمہارے لیے آدھا مال ہے اس سے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر ان کی اولاد نہ ہو، پس اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس مال سے جو انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو انہوں نے کی یا قرض کے بعد، اور ان کے لیے چوتھائی مال کا حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد، پس اگر تمہاری کوئی اولاد ہو، پس ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو یا قرض کے بعد، اور اگر آدمی کلالہ ہونے کی حالت میں وارث بنایا جائے، یا عورت، آدمی یا عورت ایسے ہوں جن کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ ہی اولاد ہو، اور ان کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، پس ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، پس اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، پس وہ شریک ہوں گے تہائی مال میں، وصیت کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کے بعد، نہ نقصان پہنچانے والے ہوں، یہ مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا، بردبار ہے۔ تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، ومن اور جو شخص یطیع اطاعت کر لے، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کی رسول کی، یدخلہ وہ اللہ اس کو داخل کرے گا، جنات ایسے باغات میں، تجری بہتی ہوں گے، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک اور یہی، الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو شخص کہا مان لے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن اور جو شخص یعصی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی اور وہ آگے بڑھ جائے، حدودہ اس کی حدود سے، یدخلہ وہ اللہ داخل کرے گا اس کو، نارن ایسی آگ میں، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا اس آگ میں، والہ اور اس کے لیے، عذاب مہین رسوائی والا عذاب ہوگا۔ اور جو شخص نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اور وہ آگے بڑھ جائے اس کی حدود سے، وہ داخل کرے گا اس کو ایسی آگ میں، اس کو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں، اور اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ واللاتی اور وہ جو، یاتینا کریں، الفاحشۃ بے حیائی کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے،
فاستشہدوا پس تم گواہ بنا لو علیہن ان پر اربعتن 4 لوگوں کو منکم اپنوں میں سے فَإِن پس اگر شاہدوا وہ گواہی دیں فَأَمْسِكُوا پس تم روکے رکھو ہننا ان کو فی البیوتی گھروں میں، یعنی ان کو عمر قید لگا دیں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفا وہ فوت ہو جائیں، یتوفا پالے ہننا ان کو الموت موت، او یا یجعل نکال دے اللہ تعالی لہنہ ان کے لیے سبیلاً کوئی راستہ۔ اور وہ عورتیں جو بے حیائی کریں تمہاری عورتوں میں سے پس تم گواہی طلب کرو ان پر 4 لوگوں کی اپنوں میں سے، پس اگر وہ گواہی دے دیں پس تم ان کو روکے رکھو گھروں میں یہاں تک کہ پالے ان کو موت یا نکال لے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ۔ واللذانی اور وہ 2 یأتیانی وہ آئیں اس بے حیائی کو، اور وہ 2 مرد جو کریں اس بے حیائی کو منکم تم میں سے فآذوا پس تم تکلیف دو ہما ان دونوں کو، پس تم سزا دو ان دونوں کو، فإن پس اگر تابا وہ توبہ کر لیں واصلحا اور وہ اصلاح کر لیں فأعرضوا پس تم اعراض کر لو عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے تواباً بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحیماً نہایت مہربان۔ اور وہ 2 مرد جو کریں تم میں سے اس بے حیائی کو، پس تم ان دونوں کو تکلیف دو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ اصلاح کر لیں پس تم اعراض کر لو ان دونوں سے، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ انما بے شک التوبۃ توبہ قبول کرنا علی اللہ کے ذمہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو کر لیتے ہیں السوء برائی کو بجہالۃ ناواقفیت سے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب جلد ہی، فاولئک پس یہی لوگ یتوبو توبہ قبول کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ تعالی علیہم ان پر، وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا۔ بے شک توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کر لیتے ہیں برائی کو ناواقفیت کی وجہ سے، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی، یہی لوگ ہیں رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا۔ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پس اگر ہوں لڑکیاں 2 سے زیادہ پس ان کے لیے 2/3 ہے اس مال سے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو پس اس کے لیے آدھا مال ہے، اور والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑا اس نے، اگر ہو اس کی اولاد، پس اگر نہ ہو اس کی اولاد اور اس کے وارث ہوں اس کے والدین ہی، پس ماں کے لیے 1/3 ہے اور باقی سارا باپ کو ملے گا، پس اگر ہو اس کے بہن بھائی تو ماں کے لیے 6واں حصہ ہے وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے نہیں وہ جانتے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے، یہ مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پس اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے 1/4 مال ہے اس سے جو انہوں نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو انہوں نے کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد، پس اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر آدمی وارث بنایا جائے کلالہ یا عورت، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا، پس اگر وہ زیادہ ہوں اس سے تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے اس وصیت کے بعد جو کی گئی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، نہ نقصان پہنچانے والے ہوں، وصیت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے۔
یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، جو کہا مان لے اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان باغات میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور وہ حدود سے آگے بڑھ جائے، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں، اور اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ اور وہ عورتیں اور وہ جو تم میں سے کریں بے حیائی بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے، یعنی اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت بے حیائی کا کام کرے، پس تم گواہ طلب کرو ان پر 4 لوگوں کو، منکم اپنوں میں سے، یعنی ایمان والوں میں سے۔ پس اگر وہ گواہی دے دیں پس تم ان کو روکے رکھو گھروں میں یہاں تک کہ پالے ان کو موت، یعنی عمر قید کی سزا دی جائے، یا بنا لے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ، یا نکال لے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ۔ اور وہ 2 مرد جو کریں اس کو تم میں سے، پس تم ان کو اذا دو، سزا دو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ اصلاح کر لیں، درستگی کر لیں، پس تم اعراض کر لو ان دونوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو کر لیتے ہیں برائی کو ناواقفیت کی وجہ سے، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بلند و برتر ذات نے جو کہ بڑی ہے۔